المتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید کی خوشیاں عطا فرمائی۔ ہماری دعا ہے کہ دنیا بھر میں جتنے بھی مسلمان ہیں سب کے لیے یہ خوشی کا دن ہی رہے، کیونکہ حالات بہت مشکل ہیں۔ کافی مسلمان ایسے ہیں جو اس وقت بھی مشکل حالات میں ہیں، جیسے فلسطین کے مسلمان پر کئی دنوں سے حملے ہو رہے ہیں، جیسے کشمیر کے مسلمان ہیں، دنیا کے اور بھی ممالک میں جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں۔ تو ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے لیے آسانی فرما دے اور یہ عید کی خوشیاں ہر کسی کے لیے برابر لے کر آئے۔ اور ہم میں سے کچھ غریب لوگ بھی ہیں جو ہماری طرح عید کی خوشیوں میں شامل نہیں ہو سکتے، ہماری طرح اچھے کپڑے نہیں پہن سکتے، تو ان کے لیے بھی ہمیں ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اس لیے میں پہلے آپ لوگوں سے کہتا رہتا ہوں کہ فطرانہ جلد از جلد ادا کر دیا کریں عید سے پہلے۔ جنہوں نے ادا کر دیا ہے بہت اچھا کیا ہے، عید سے پہلے ادا کر دیا ہے، کیونکہ عید سے پہلے ادا کریں گے جو غریب بچے ہیں، جو یتیم بچے ہیں، ان کے لیے کچھ نہ کچھ سامان آ جائے گا، وہ عید کی خوشی میں تھوڑا بہت ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں گے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ تو ختم ہو گیا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ ہمارے لیے یہ خوشی کا دن لے کر آتے ہیں، عید کا دن۔ اور یہ عید کا دن مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مہمانی کا دن ہوتا ہے۔ ہم رمضان کا پورا مہینہ ہم روزے رکھتے ہیں، اگر اس میں سے کوئی قضا بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو عید کے 3 دن ہیں تم عید کے 3 دنوں میں روزے نہیں رکھ سکتے، چاہے تم قضا ہی کیوں نہیں رکھ رہے، لیکن عید کے دنوں میں تم نے نہیں رکھنے، کیونکہ یہ عید کے دن میری طرف سے آپ لوگوں کے لیے ہیں، یہ میری طرف سے آپ لوگوں کے لیے یہ مہمانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو عید کے دن ہے یہ ہمارے لیے مہمانی کے دن بنائے، اس لیے عید کے دن آپ کھائیں پیئیں، خوشی منائیں، اور ان خوشی کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ دار، دوست، احباب، غریب بچوں کو بھی اپنے ساتھ ساتھ خوشی میں شریک رکھیں۔ ہم تو سارے حضرات یہاں ہیں جو گھروں میں ہوتے ہیں، میں ان کے لیے بات کر رہا ہوں، آپ ان کو تلقین کر سکتے ہیں اس بارے میں۔ تو بہرحال میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو آیات پڑھی ہے قرآن مجید میں سے ایک چھوٹی سی سورت، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا ذکر کیا ہے۔ اس صورت میں اپنی توحید کو اتنا واضح کیا ہے تو شرک کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں یہ شرک کے سارے دروازے اس صورت سے بند ہو جاتے ہیں۔ اس صورت کو پڑھنے سے، اس صورت کی تلاوت کرنے سے ہر بندے کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن شروع کیا، قرآن کے شروع میں اپنے نام کا ذکر کیا، الحمدللہ رب العالمین، اپنی صفت جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، صفت رب، اس کا ذکر کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنی صفت کا ذکر کیا ہے۔ جب قرآن شروع کرتے ہیں تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، آپ نے رب ہونے کی صفت کو بیان کیا۔ جب قرآن کا ہم اختتام کرتے ہیں تو قرآن کے اختتام میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رب ہونے کا ذکر کیا کہ قل اعوذ برب الناس۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تو عالم ارواح میں جب ہمارے سب کی روحیں جمع تھی، ہمارا جسم نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی اپنی صفت رب ہونے کا ذکر کیا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟
اس وقت ہم سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اور اس کے بعد جب بندے کو موت آتی ہے، موت کے وقت جب بندے کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو قبر میں بھی جو سوال ہوتا ہے وہ پہلا یہی ہوتا ہے کہ من رب ہوگا، تمہارا رب ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پر اپنی صفت رب ہونے کا ذکر کیا، یہ قرآن کے اندر فرمایا، اور قرآن کو ہدایت بنایا ہے انسانوں کے لیے، انسانوں کے لیے۔ پڑھے لکھے لوگوں کی توجہ، عام طور پر ہم پڑھا لکھا اسے کہتے ہیں جسے انگلش آتی ہو، ناراض نہ ہونا میری بات پر، عام طور پر ہم پڑھا لکھا اسے کہتے ہیں جسے انگلش آتی ہو، لیکن آج تک مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ انگلش کا آنا اگر پڑھا لکھے ہونے کی دلیل ہے تو پھر انگریز کا بچہ سکول کیوں جاتا ہے؟ انگریز کے بچے کو تو سکول نہیں جانا چاہیے، اسے تو انگلش ماں کی گود سے آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ پڑھے لکھے ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ ایک زبان ہے، ایک لینگویج ہے، ہم نے سیکھ لی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اس لیے میں بسا اوقات کہتا رہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں۔ عام طور پر ہمارا ذہن یہ ہے کہ ہم اگر بچے کو قرآن کا حافظ بنائیں گے تو پھر یہ کھائے گا کہاں سے، اسے تو نوکری نہیں ملے گی، یہ کمائے گا کہاں سے، کوئی اچھی جاب نہیں ملے گی۔ ہم جو کہتے ہیں کہ اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنائیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ صرف قرآن کا حافظ بنائیں اور چھوڑ دیں۔ آپ قرآن کا حافظ بنائیں، ساتھ اسے ڈاکٹر بنائیں، آپ قرآن کا حافظ بنائیں، ساتھ اسے انجینئر بنائیں، آپ قرآن کا حافظ بنائیں، ساتھ ساتھ اسے دنیاوی تعلیم بھی دیں۔ یہ کوئی ضروری تھوڑا ہوتا ہے کہ صرف ہم نے قرآن کی تعلیم دینی ہے، اس کے علاوہ اور تعلیمیں حرام ہیں، اور تعلیم بھی دیں۔ قرآن کے اگر خدمت کرنے کا اسے موقع ملا تو قرآن کی خدمت کرتا رہے گا، اگر نہیں ملا پھر کوئی اور جاب کر لے گا، ڈاکٹر کی جاب کر لے گا، انجینئر کی جاب کر لے گا، کوئی بھی اور جاب کر سکتا ہے۔ اس لیے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا ہمارا کہ ہم صرف کہتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھیں اور کچھ نہیں۔ اور آج کل تو الحمدللہ مدارس میں قرآن پڑھایا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ سکول کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، بچے کا اور مستقبل بھی دیکھا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے قرآن اسے اچھا حفظ نہ ہو سکتا ہے اس کے بعد اسے اساتذہ کی نوکری نہ ملے، ہو سکتا ہے اس کے بعد اسے مساجد کی نوکری نہ ملے، اس لیے اسے سکول کی تعلیم بھی دی جاتی ہے تاکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ دنیاوی تعلیم بھی لے۔ اس لیے آپ سارے حضرات اس بات کی کوشش کریں۔ تو میں نے بات عرض کی، اور ماہ رمضان میں جو آپ کے سامنے جو قرآن حضرات ہیں، جو علماء حضرات آپ کو تراویح پڑھاتے ہیں، اور آپ کوشش کریں کہ ان کی خدمت بھی کیا کریں، اور یہ بھی ضروری ہے۔ ہمارے ایک مفتی صاحب تھے، مفتی ضرب علی خان صاحب، یہ میں یہاں کی بات تو نہیں کر رہا، یہاں تو چلو اللہ کی رحمت ہے، ہو جاتا ہے، میں صرف گاؤں جو محلے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ نہ کہے کہ آپ کا رستہ آسان کر رہے ہیں، ہمیں تو اللہ کی رحمت ہے، ہماری جاب لگی ہوئی، اچھی خاصی تنخواہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جو مدرسے کا طالب علم جو آپ لوگوں کو تراویح پڑھاتا ہے تو آخری رات ان کی اتنی خدمت ضرور کریں تو اس کے سال کا، آگے کے سال کا جو اس نے تعلیم حاصل کرنی ہے اس کا خرچہ نکل جائے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک تاجر تھا، وہ حضرت کی خدمت کرتا رہتا تھا، ان کو اچھے کپڑے بھی دیتا تھا، ان کو پیسے بھی دیتا تھا۔ تو وہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو اچھا تاجر دے، کوئی اچھا کپڑا مل جائے تو ضرور پہننا چاہیے۔ تو آج کل ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کوئی ایسا تاجر دے یا ایسا کوئی دے جو ہمیں بھی اچھے کپڑے دے، لیکن آج کے دور میں کوئی اچھے کپڑے یا پیسے علماء کو دینا تو دور کی بات ہے، کوئی عالم کا اچھا کپڑا پہننا برداشت کر لے، یہ ہمارے لیے بڑی بات ہے، یہ بھی ہمارے لیے بڑی بات ہے۔ ہمارا اچھی گاڑیوں میں گھومنا کوئی برداشت کر لے، یہ بھی علماء کے لیے بہت اچھی بات ہے، دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ آج کل عالم کو اچھا کپڑا دیکھتے ہیں پہنتے ہوئے تو اس پر طنز کرتے ہیں، عالم کو اچھی گاڑی پر گھومتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس پر طنز کرتے ہیں۔ اس لیے ایسی باتوں سے آپ دور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن ہدایت بنائی ہے انسانوں کے لیے، اور انسان ہے کیا؟ انسان دو چیزوں کے مرکب کا نام ہے، ایک ہے جسم، ایک ہے روح۔ ایک ہے جسم، ایک ہے روح۔ جسم کا تعلق ہے زمین کے ساتھ اور روح کا تعلق ہے آسمان کے ساتھ۔ روح کا تعلق آسمان کے ساتھ ہے اور اس کی غذا بھی آسمان سے نازل ہوئی ہے، اور
اور جسم کا تعلق ہے زمین کے ساتھ، اس کی غذا بھی اللہ تعالیٰ نے زمین سے نازل کی۔ اربع عناصر سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کے اعضاء بنائے، آگ ہے، پانی ہے، مٹی ہے، ہوا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی مصور جب تصویر بناتا ہے، تصویر بنا کر جب دیتا ہے تو کہتا ہے میں نے تصویر بنا دی ہے، اسے سنبھال لینا، اسے لیمینیشن کرا لینا، اس پر مٹی نہ پڑے، اس پر ہوا نہ لگے، اس پر پانی نہ لگے، اسے آگ نہ چھوئے۔ وہ مصور ان چار چیزوں سے تصویر کو بچانے کا حکم دیتا ہے جو آپ کو تصویر بنا کے دیتا ہے۔ لیکن میں قربان جو اللہ تعالیٰ وہ مصور ہے، یہ دنیا کا مصور جن چار چیزوں سے تصویر کو بچاتا ہے، وہ مصور انہی چار چیزوں سے یہ تصویر بناتا ہے۔ وہ مصور انہی چار چیزوں سے یہ تصویر بناتا ہے جو آپ کے سامنے۔ دنیا کا مصور جب تصویر بناتا ہے، اسے تصویر بنانے کے لیے ایک روشن کمرہ چاہیے، ایک روشن کمرہ چاہیے۔ لائٹ چلی جائے تو وہ کہتا ہے میں تصویر نہیں بنا سکتا، لیکن وہ مصور اس نے اندھیرے میں نہیں، اندھیروں میں بنایا، اندھیرے میں نہیں، اندھیروں میں بنایا ہے۔ شکم مادر کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، یہ تین اندھیرے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا۔ یہ شکلیں دیکھو کیسے خوبصورت شکلیں، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَقَسَمْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا۔ اے انسان، میں نے تجھے مٹی سے اٹھایا، مٹی سے اٹھا کر نطفہ بنایا، نطفے کا لوتھڑا بنایا، لوتھڑے کا ہڈی بنائی، اس ہڈی پر گوشت چڑھایا، پھر میں نے تجھے اتنا خوبصورت بنا دیا۔ دنیا کی ہر شے کو میں نے کون کہہ کے بنایا، میں نے کون کہا تو زمین بن گئی، کون کہا تو آسمان بن گیا، کون کہا تو سورج اور چاند ستارے بن گئے، لیکن جب تمہارے بنانے کی باری آئی تو مجھے ربوبیت کے ہاتھ استعمال کرنا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، کون کہہ کر نہیں بنایا۔ اور دنیا کا مصور اس طرح تصویر بناتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جب تصویر بنائی ہے نا، دنیا میں ہر چیز بایو میٹرک ہو سکتی ہے، ہر چیز بایو میٹرک ہو سکتی ہے، لیکن میں نے ہر انسان کے انگوٹھے کا نشان الگ بنایا ہے۔ دنیا میں ہر چیز بایو میٹرک ہو سکتی ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر انسان کے انگوٹھی کی لکیریں آپ چیک کر لیں، کسی کی چیک نہیں ہوتی۔ میں نے تو قرآن میں پہلے فرما دیا ہے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، میں نے جس طرح یہ انسان بنایا ہے دنیا کا کوئی شخص نہیں بنا سکتا۔ ایک وہ مصور ہے اور ایک یہ مصور ہے، اس لیے وقت بھی بہت کم ہے، اس لیے میں نے تھوڑی سی بات، اور یہ عید الفطر کا دن ہے، یہ بھی معافی مانگنے کا دن ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے، آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، آپ کا قبر آسان ہو، آپ کی آخرت آسان ہو، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے بہترین طریقہ یہ ہے سب سے پہلے آپ دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں، دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں۔ یہ بہت بڑا دن ہے، اس لیے اگر آپ لوگ کسی سے لڑے ہوئے ہیں، کسی سے جھگڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو خدا کے لیے معاف کر دیں، دل میں کسی کے لیے بغض نہ رکھیں، ایک دوسرے کے لیے اپنے دلوں کو صاف کر لیں۔ اپنے رشتہ داروں سے اگر لڑائی ہے، یہاں ایک دوسرے سے اگر لڑائی ہے، ایک دوسرے کو معاف فرما دیں۔ جب بندہ عید کے لیے آتا ہے، عید کی طرف جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، یہ جب کوئی بندہ مزدوری کرتا ہے تو اس کی اجرت دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ دینی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم گواہ رہ جاؤ، ماہ رمضان کے مہینے میں یہ میرے بندوں نے روزہ رکھا ہے، تراویح کی نماز پڑھی ہے، آج عید کے دن میں ان کی اجرت دینے کے لیے جا رہا ہوں، میں نے ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اس لیے سب کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس دن معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ عید کا بڑا دن ہے، ایک دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں۔ یہاں بیٹھے بیٹھے عید کا طریقہ سیکھیں، سارے حضرات توجہ سے سیکھ لیں، پھر نماز کے دوران بھی گڑبڑ نہ کریں۔ 2 رکعت عید الفطر واجب صادق نال 6 تکبیرہ زیادہ ہے، منہ طرف کعبہ شریف دو بند کی خدا دی پچھو امام اللہ اکبر، یہ تو ہوگی نیت۔
2 رکعت ہے عید الفطر، اس کے ساتھ اس میں 6 تکبیریں زیادہ کی ہوتی ہیں جو زائد ہوتی ہے۔ سب سے پہلے امام کہے گا اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لینے ہیں سارے، ثنا پڑھنی ہے، ثنا آتی ہے نا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ ثنا پڑھنے کے بعد امام 3 تکبیریں زیادہ کی کہے گا، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینا ہے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینا ہے، اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لینا ہے تیسری تکبیر میں۔ پھر امام سورۃ فاتحہ پڑھے گا، قرات کرے گا، اس کے بعد رکوع سجود رکعت مکمل دے گا۔ جب دوسری رکعت شروع ہو جائے گی تو پہلے امام قرات کر لے گا، قرات کرنے کے بعد پھر 3 تکبیریں زیادہ کی کہنے ہیں۔ جب قرات مکمل ہو جائے گی رکوع سے جانے سے پہلے پڑھے اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینا ہے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینا ہے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے وہیں سے رکوع میں چلا جانا ہے، پھر سے ہاتھ بھی نہیں اٹھانا اور باندھنا بھی نہیں، تیسری دفعہ بھی چھوڑ دینا ہے اور پھر چوتھی دفعہ کہتے ہوئے رکوع میں چلا جانا ہے۔ اس کے بعد رکوع سجود رکعت مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد خطبہ ہوگا، خطبے کے بعد یہ عید کی نماز مکمل ہوگی۔ اس کے بعد جو ہم دعا مانگتے ہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اس کے بعد جو ہم گلے ملتے ہیں عید کی مبارک دیتے ہیں یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ ویسے دعا مانگنی چاہیے، دعا ہم مانگ لیں گے، اس کے بعد آپ ایک دوسرے کو مبارک بھی دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ گھروں میں ہوتے تو عید کے بعد ضروری ہے کہ آپ قبرستان چلے جائیں۔ جو ہمارے دوست احباب رشتہ دار کسی کے والدین اگر دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کا بھی حق ہے، ان کو بھی خوشی کے دنوں میں یاد رکھنا چاہیے، قبرستان جانا بھی اس طرح ضروری ہے۔ اس لیے عید کے لیے سب کو سمجھ آ گئی ہے، اس لیے اس طرح نماز ادا کرنی ہے، ابھی نماز ادا کریں گے سارے حضرات سب